جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے، میں چاہ رہا ہوں یہ اس کا آنسر. جو فنون لطیفہ کے جو شعبہ ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے مصوری ہے یا جیسے میوزک ہے. مصوری اور میوزک کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ تصویر بنانا بھی حرام ہے اور میوزک بھی حرام ہے اسلام میں. اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ قرآن مجید نے سورہ اعراف میں ایک جامع جواب دے دیا ہے. بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ میں نے کھانے پینے چیزوں کے علاوہ صرف حرام ہی 5 چیزیں کی ہیں. اس کے سوا کوئی چیز اب قیامت تک کسی شخص کا حق ہی نہیں کہ وہ اس کو حرام کرے. تو یہ در حقیقت بعض روایات کو غلط فہمی سے سمجھنے کا نتیجہ ہے. موسیقی ہے، مصوری ہے، فنون لطیفہ ہے، یہ انسان کے جمالیاتی احساس سے پیدا ہوتی ہیں. ان کا غلط استعمال ہو سکتا ہے. آپ موسیقی کا، آپ شاعری کا، آپ مصوری کا غلط استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکانہ جذبات کے ساتھ تصویریں بنائی جاتی تھیں، شرک کیا جاتا تھا، ان کو پوجا جاتا تھا مجسموں کی شکل میں بھی اور تصویروں کی صورت میں بھی. تو ظاہر ہے کہ اس کو ممنوع کیا جائے گا کیونکہ شرک ممنوع ہے. اسی طرح سے اگر کسی چیز میں کوئی اخلاقی قباحت ہے، مثال کے طور پر اگر موسیقی ہے یا کوئی شاعری ہے یا کوئی ادب ہے، تو اس کے ذریعے سے اگر آپ برے جذبات پیدا کرتے ہیں، آپ فواحش کی ترغیب دیتے ہیں، تو یہ ایک برا کام ہوگا. تو اصل چیز ان کا کانٹینٹ ہے، یعنی کوئی چیز بھی اپنی اصل میں ممنوع نہیں ہے. دیکھیے ہمارے بہت بڑے شاعر تھے الطاف حسین حالی، انہوں نے ایک موقع کے اوپر یہ کہا ہے کہ گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، قیامت میں گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. اور وہ خود بھی ایک شاعر ہے. تو اس سے وہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شاعری کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. شاعری میں آپ جو سڑانت پیدا کر رہے ہیں، جو تعفن پیدا کر رہے ہیں، جو آپ مضامین باندھ رہے ہیں، یہ ہیں جو جہنم میں لے جائیں گے. تو اصل میں شاعری ہو، مصوری ہو اور دوسرے فنون لطیفہ ہو، یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اصل میں آپ کے جمالیاتی احساس کی تسکین کرتے ہیں، آپ کی شدت احساس کے اظہار کا ذریعہ بنتے ہیں. ان کے ذریعے سے انسان میں لطافت اور ذوق پیدا ہوتا ہے. ان کا استعمال بعض صورتوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ جس پر وہ 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی ہے، اس وقت ان کو روکا جاتا ہے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اصل میں اسی سے متعلق کچھ یہ وضاحت بھی ہے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. ایک اس کی وضاحت کیجیے گا. اور آپ نے شاعری کے بارے میں فرمایا، تو سوال یہ ہے کہ شاعر عام طور پر اپنی شاعری میں اپنے کسی نامعلوم محبوب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کی شاعری آپ کے نزدیک کیسی ہے؟ موسیقی کے بارے میں جو روایات عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں، جیسے آپ نے بھی بیان کی، 4 صدی کے جلیل القدر عالم ابن حزم نے ان سب پر تنقید کر کے یہ بتا دیا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ثابت نہیں ہے. یہ روایات صحت کے کسی معیار پر پوری نہیں اترتی، اور اس کے اوپر اور بہت سے لوگوں نے بھی کام کر دیا ہے. تو اس وجہ سے اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کو بھی اسی پر محمول کرنا چاہیے کہ کسی چیز کا غلط استعمال ہو رہا تھا. دیکھیے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک زمانے میں لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں ٹیلی ویژن آ گیا ہے اور اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں جن میں اخلاق کی خرابی کا امکان ہے. تو ایک آدمی اس کی تحسین کے لیے یا اس کے اوپر کوئی قدغن لگانے کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے. اب ایک شخص مخالف تو کہتا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ٹیلی ویژن توڑ دیے جائیں. تو اس میں در حقیقت ٹیلی ویژن توڑ دیے جائیں یہ مقصود نہیں ہوتا. مقصود وہ کانٹینٹ ہے جو اس میں زیر بحث لایا جاتا ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے. تو یہ بات کرنے کے، بیان کرنے کے بعض اسالیب ہیں جو کسی موقع کے اوپر اختیار کر لیے جاتے ہیں. جہاں تک روایات کا تعلق ہے، بخاری میں جو ایک روایت ہے اس پر بھی انہوں نے تنقید کر کے بتا دیا ہے کہ وہ بھی صحت کے معیار پر پوری نہیں اترتی. یعنی باقیوں کی تو الگ بات کیجئے، یہ سب کی سب روایات ضعیف روایات ہیں. ہمارے ہاں چونکہ اس طرح کی چیزیں عام شائع و ضائع ہو جاتی ہیں اور پھر ان کو قرآن کی روشنی میں ہم دیکھتے نہیں. اس لیے میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ قرآن مجید نے اس میں بحث کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. اس نے بیان کر دی ایک جگہ کے اوپر کہ حرام کیا کیا گیا ہے. تو حرام صرف 5 چیزیں ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ. اب قرآن مجید کے اس بیان کے بعد قرآن کے الفاظ یہ انما حرم ربی الفواحش، یعنی میرے پروردگار نے حرام کیا ہی صرف یہ ہے، اور آگے وہ 5 چیزیں گنوا دی ہیں. تو ان کے علاوہ اب کوئی چیز حرام قرار نہیں دی جا سکتی، اس کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے. آپ کا دوسرا سوال میرے ذہن سے نکل گیا. دوسرا سوال یہ تھا کہ شاعری میں جو کانٹینٹ ہے وہ اگر شائستہ بھی ہو لیکن وہ محبوب کی تعریفوں سے متعلق ہو، وہ کیسے دیکھا جائے؟ اگر تو آپ کسی خاص شخص کا یا کسی خاص خاتون کا نام لے کے ایسا کر رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ اخلاقی لحاظ سے غلط ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو کعب بن زہیر کا مشہور قصیدہ ہے، یعنی وہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور ان کو پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا ہے جس کو بانت سواد کہا جاتا ہے.
आप जानते हैं कि वो किस शेर से शुरू होता है? स्वाद चली गई बानत स्वाद व कल्बिल यौम मबतूलू, और मेरा दिल इस वक्त बहुत रंजीदा खातिर है। तो इस वजह से ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। शायरी में ये चीज़ें जो हैं ये एक लतीफ़ एहसास को बयान करने का ज़रिया बनती हैं, इस पर कोई कदगन नहीं है। अलबत्ता उसमें वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, उसमें फ़वाहिश की तरगीब नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत के, रोमांस के जज्बात जब वो हुदूद के अंदर बयान हो रहे होते हैं और किसी ख़ास शख्स या किसी ख़ास खातून का नाम लिए बगैर बयान हो रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर अरब शायर हैं तो जैसे स्वाद का लफ्ज़ है, ये एक औरत का नाम है, ऐसे ही सुलैमा है, इसी तरह और बात से नाम है, ये फ़र्ज़ी नाम है। जैसे हमारे अख्तर शिरानी ने अपने बहुत से फ़र्ज़ी नाम रख लिए, तो इसमें कोई कबात नहीं। ठीक।